بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خور کا قصہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اس عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے ملازم کی ضرورت تھی۔ چغل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا سارا کام جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور یہ اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں گا۔ کسان یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر دل میں سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازم رکھ لیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ کسان تو چغل خور کی بات کو بھول چکا تھا، مگر چغل خور کو یہ بات یاد تھی۔ معاہدے کی روح سے وہ کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز جب کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی تو چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسان کو کوڑ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اپنی لفظائی سے اسے قائل کر ہی لیا اور کہا کہ کوڑی آدمی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگا لوں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا۔ چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت خود دیکھ لینا۔ چغل خور کسان کو قائل کر کے کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مار مار کر آدھ موا کر دیتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے یقین نہ کیا تو اس نے کہا کہ کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے تو خود دیکھ لینا کہ کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ پھر چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے ہیں اور تم اپنے بھائی کی مدد کو نہیں آتے۔ انہوں نے بھی شک کیا تو اس نے کہا کہ کل دوپہر کھیتوں میں آ کر خود دیکھ لینا۔ چغل خور سب کو آپس میں لڑا کر خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گیا اور کہاں سے آیا۔ اگلے روز کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی۔ کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا اور وہ قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے روٹی رکھی، کسان پیچھے ہٹ گیا۔ بیوی نے کلائی پکڑ کر کاٹنے کی کوشش کی۔ کسان کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ پاگل ہو چکی ہے۔ ادھر بیوی نے دیکھا کہ کسان دور بھاگ رہا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑھی ہے۔ کسان نے جوتا اتار کر بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی وقت کھیت میں چھپے سالے نکل آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کسان پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف کسان کے بھائی بھی نکل آئے اور سالوں پر ٹوٹ پڑے۔ یوں سب ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے اور سب خون میں نہا گئے۔ آخر کار دوسرے لوگ آئے اور سب کو الگ کیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو ساری حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی تھی۔ سب لوگ چغل خور کو ڈھونڈنے نکلے، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے
کہ چغلی انسان کو وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ چغلی رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور پورے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کی بات کسی تک پہنچانے سے پہلے سوچیں اور فتنہ پھیلانے والوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔